تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے. وَلَا يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کے لیے شر کی، استعجالہم، جس کی کہ وہ یہ استعجالہم کا تعلق کس سے ہے؟ شر سے. کہ جس طرح لوگ شر کی جلدی مچا رہے ہوتے ہیں، اگر تو اللہ نے ان کی وہ بات مان لی ہوتی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ شر ان کو پہنچا دیا ہوتا تو بہت مشکل ہوتی. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کا تو کام تمام ہو چکا ہوتا، پتہ کٹ گیا ہوتا ان کا، سب مرمرا کے ختم ہو چکے ہوتے. بالخیر بیچ میں ایک لفظ رہ گیا، ٹھیک ہے نا. استعجالہم، الشر استعجالہم، ہم نے کہا استعجالہم کا ایک تعلق کس سے ہے؟ شر سے. کہ شر کو جیسے جلدی مانگ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا اور شر کا انجام ان کو پہنچا دیتا تو بس ان کا تو معاملہ پورا ہو چکا ہوتا. اب استعجالہم بالخیر، یہ بھی تو ایک ٹکڑا بن سکتا ہے نا کہ ان کا خیر کے لیے جلدی طلب کرنا، یعنی ان کو خیر مانگنا چاہیے اللہ سے، ان کو شر نہیں مانگنا چاہیے. ایک تو سمپل ترجمہ اس کا یہ ہے، ایک یعنی کہ تفسیر اس کی سمپل یہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. بندہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اللہ جلدی قبول کرتا ہے. یہ بھی اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ شر پہنچانے میں جلدی نہیں کرتا، اللہ خیر پہنچانے میں جلدی کرتا ہے. تو بندہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے. کبھی غصے یا رنج میں بد دعا دے بیٹھتا ہے، اللہ فوراً قبول نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے کہ احساس ہو جائے اور اچھی دعا کر لے انسان اپنے لیے. تو ذرا انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے بد دعا کرتے وقت. یہ بھی کہنا کہ ٹھیک ہے اللہ بتائے گا ان کو، یہ بد دعا ہی تو ہے. اگر اللہ بتائے گا ہم کس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ خوش ہو کر. ہم تو خفا ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نمٹے گا، اللہ سمجھے گا. یہ بھی دراصل بد دعا ہے ایک طرح سے. یا بعض دفعہ تو باقاعدہ وہ مرنے کے لیے مرنے کی بد دعائیں دیتے ہیں، یا اپنے آپ کو کہنے لگتے ہیں ہائے میں مر جاؤں، یا دوسروں کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں. یا ہم اچھا یہ بتائیں بد دعا خالی عربی اردو میں دی جاتی ہے کہ انگلش میں بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے انگلش کے اندر، فرشتوں کو آتی ہے انگلش. اچھا گو ٹو ہیل کہنا کسی کو کیا ہے؟ یہ بد دعا ہے اور یہ تو عام بات چیت کا حصہ بن کے رہ گئی ہیں. واٹ دا ہیل از ہیپننگ، اس طرح کی باتیں کرنی. نعوذ باللہ، یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دیٹ ڈیم تھنگ. ڈیم کا مطلب کیا ہے؟ لعنت زدہ. ڈیم اٹ، لعنت ہو اس کے اوپر. لعنت کرنا باقاعدہ. یا کہنا کہ اللہ بتائے گا تم کو. بچوں پہ بعض دفعہ ناراض ہو کے مائیں پتہ نہیں کیا کیا بد دعائیں دے بیٹھتی ہیں ان کو. انسان اپنی زبان کو بد دعاؤں سے محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس چیز سے. ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف بد دعائیں مت کیا کرو. ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ اپنی اولاد کے خلاف بد دعائیں کیا کرو. ولا تدعوا الی خدمکم، اور نہ اپنے نوکروں پہ بد دعائیں، اپنے نوکروں کے لیے بد دعائیں کیا کرو. ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ اپنے مال کو بد دعائیں دیا کرو. لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل عطاء فیستجیب لکم، ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تم کو وہی دے دیا جائے جس کی تم دعا کر رہے تھے. تو اپنی چیزوں پر بھی لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے. لعنت ہو، ڈیم اٹ، نعوذ باللہ، واٹ دا ہیل، گو ٹو ہیل، جہنم میں جاؤ، مرو، اللہ بتائے تمہیں، نعوذ باللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہوں گے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اچھا یہ تو ایک جنرل کانٹیکسٹ ہے. یہاں کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے
کہ یہ کافر کس چیز کی جلدی مچا رہے تھے مکے والے؟ عذاب کی. کہتے تھے لے آؤ عذاب، فاتی بہا ان کنت من الصادقین، لے آؤ اگر تم سچے ہو. عذاب کی یا قیامت کی کہ کہاں ہے آخر، کیوں نہیں آتی؟ لے کے آؤ نا قیامت، تم گراؤ نا آسمان کو ہمارے اوپر. ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا نا کفار کی دعا کا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے، اللہ ہم پر آسمان گرا دے یا ہم پہ پتھر برسا دے آسمان سے. تو اللہ قبول کر لے نا اگر، تو بہت مشکل ہو ان کے لیے. تو یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، مہلت دیتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب یہ آ کر کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشیں کیا کرتے تھے کہ لاؤ نا عذاب، لاؤ عذاب ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرم کی وجہ سے عذاب کو ٹالے رکھتا تھا، اللہ نے فوراً نازل نہیں کر دیا، تو اور باغی ہو جاتے تھے کہ نہیں آیا عذاب. اس کا مطلب ہے بتانے والا جھوٹ بول رہا ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور زیادہ وائلڈ ہو جاتے تھے. اچھا اب کب پکارتے تھے اللہ کو؟ یہ پکارنے کی بات آ رہی ہے نا. اب ایک سچویشن بتائی گئی اور یہ کفاری کا ذکر ہے. آبویسلی مومن کا ایٹیٹیوڈ تو ایسا نہیں ہوتا جو بیان کیا گیا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو، الانسان سے مراد کون ہے؟ ناٹ انٹائر ہیومینٹی، خاص کیٹیگری. کون؟ کافر. الضر، جب ان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے انسان کو یا انسانوں کو، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، وہ پکارتا ہے ہم کو کروٹ کے بل، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے. اچھا جناب، اب یہ کیا ہے؟ ابھی تک تو خوب رچ کے نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کوئی بات مانتے نہیں. مصیبت آتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں، فطرت پکارتی ہے کہ ایک ہستی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، تو بے اختیار انسان اللہ کو پکارتا ہے. یہ کافر بھی اللہ کو پکارتے ہیں. کہتے ہیں نا there are no atheists in trenches، خندقوں کے اندر کوئی لا خدا نہیں بیٹھا ہوتا، سب اللہ کو پکارتے ہیں جب بم برس رہے ہوتے ہیں آسمان سے. تو یہ کون ہے؟ برے حالات کے موحد اور اچھے حالات کے مشرک. مصیبتیں آتی ہیں سب بھول جاتے ہیں ان کو، اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، اور جب ہم اس پر سے مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا. اچھے وقت کا مشرک، اچھے وقت کا کافر، برے حالات میں فرما بردار، اچھے حالات میں نافرمان. یہ تو ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. موت کے وقت آپ دیکھیں سب کے سروں پہ دوپٹے ہوتے ہیں، سب آٹومیٹک سیگریگیشن، قرآن خوانی مکس نہیں ہوتی کبھی بھی. اور شادی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ تو ایسے ہو جاتے جیسے کہ اللہ کو جانتے ہی نہیں. کَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، لگتا ہے کبھی پکارا ہی نہیں تھا اللہ کو کہ اللہ میری بیٹی کی عمر ہو رہی ہے، اس کی شادی کرا دے. اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی عمر ہو رہی ہے، اللہ اس کی شادی ہو جائے. جب اللہ قبول کرتا ہے، اللہ خوشیاں دکھاتا ہے، اللہ قسمت کھولتا ہے، تب ایک موقع پہ اللہ یاد نہیں آتا. نہ سروں پہ دوپٹے ہوں گے، نہ کوئی سنت پر عمل ہو رہا ہوگا، کھلا گناہ ہوں گے، ناچ رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں، رسمیں کر رہے ہیں، فضول خرچیاں کر رہے ہیں، تبذیر کر رہے ہیں، تب بھول جاتے ہیں اللہ کو. کلم یدعونا الی ضر مسہ، ایسے چل پڑتے ہیں جیسے پکارا ہی نہیں تھا اللہ کو. لگتا ہے خوشی خود حاصل کر لی ہے انہوں نے، لگتا ہے اپنے بچے کی قسمت، اپنی بیٹی کی قسمت انہوں نے خود کھول لی ہے، جیسے لگتا ہے انہوں نے خود رشتہ ڈھونڈ لیا ہے. جیسے ایسے بن جاتے ہیں، ایسی نظریں پھیر لیتے ہیں. اور کوئی یاد دلائے تو ناراض کہ ہماری خوشی ہے. ایک ہی دفعہ تو شادی ہے زندگی میں، ہمارے دلوں میں ارمان ہے. جیسے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں نا ارمان کے بارے میں کہ کسی کا پہلا بچہ ہے تو ارمان نکلیں گے، کسی کا آخری ہے تو ارمان نکلیں گے، کسی کا بیچ کا ہے تو ارمان نکلیں گے، کسی کا لاڈلا ہے تو ارمان نکلیں گے. تو ارمانوں کی لمٹ ہے کوئی ہماری؟ اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس نے ہمیں پٹی پڑھا دی کہ بغیر گناہ کے ارمان نکل ہی نہیں سکتے. جب تک اپنی بیٹی کا سر کھول کے 16 سنگھار سے سجا کے ہم کیمرے والوں کے، ویڈیو والوں کے آگے اس کو پیش نہیں کر دیں گے، دولہا بیچارہ تو اللہ جانے کب دیکھے گا، رات کو 2 بجے 3 بجے، وہ بھی خوش قسمت ہے تو، ورنہ شاید فجر کے بعد. اس سے پہلے تو پتہ نہیں کتنے ہی نامحرموں کی نظریں طواف کر چکی ہوتی ہیں اس کا. تب تو کوئی اللہ یاد نہیں آتا.
تو یہ ہے نا، یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے جو اللہ نے بیان کی. پہلے خالی کافروں کا معاملہ ہوتا تھا، ہم تو آج مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے. ہم بھی کیا ہیں، ہم برے وقت میں اللہ کو پکارنے والے، اور اچھے وقت میں کوئی اللہ یاد نہیں آ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حال پہ. اسی لیے اللہ کہتا ہے اللہ پکڑے نا تم کو ان حرکتوں کے اوپر تو کسی کے گھر میں کوئی خوشی کی آواز نہ آئے. کیا اللہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ تم جب خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے دعا کر رہے تھے اور اس وقت اللہ نے تمہاری پکار سنی اور تمہاری دعا قبول کری اور تم خوشی میں جو آپے سے باہر ہو رہے ہو، اللہ قادر نہیں کہ اللہ اس وقت تم پہ کوئی بلا بھیج دے؟ تمہاری خوشیوں کا اللہ آنن فانن جلا کے راکھ نہیں کر سکتا کیا؟ کیا خوشی کے گھروں سے ماتم کی آوازیں نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ تو کس سے بے خوف ہو؟ سمجھتے کیا ہو تم کہ دعا مانگ کے نعوذ باللہ کوئی تم نے امان حاصل کر لی اللہ کی کہ اللہ بس ٹھیک ہے، اللہ تیرا کام میرے غم دور کرنا. اللہ یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹچ مائی ہیپینس. کیا یہ ہم کو عہد لے کر آئے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہرگز میری خوشیوں کو ہاتھ نہ لگانا، بس اللہ تیرا کام میرے غم دور کرنا، بس بس بس. نعوذ باللہ، نو یور پلیس. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ کو اریسٹ کریں گے اس طرح سے؟ کیا ہم حدود مقرر کریں گے اللہ کے لیے، ڈکٹیٹ کریں گے کیا؟ اور ہم کرتے ہیں، ہم لٹرلی کرتے ہیں یہ سارے کام. اسی کے اللہ نے شکایت کی ہے کہ ایسا ہو گیا انسان. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب ہم اس پر سے مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے. خوش بھی بہت ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ جس کو پسند ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول فرمائے، وہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کیا کرے. تو خوشحالی میں کیا کثرت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خوشیاں اپنی مرضی کے مطابق ڈال دے. تو سبق ہمارے لیے ہے کہ پریشانی میں جو وعدے کرتے ہیں اچھا وقت آنے پر نبھائیں. بعض دفعہ لوگ بڑے وعدے کرتے ہیں. بچہ بیمار ہوتا ہے کہ اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا میں حجاب شروع کر دوں گی، اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا میں عمرہ کر لوں گی. اور جب بچہ ٹھیک ہو گیا پھر کچھ نہیں یاد آ رہا ہوتا کہ کیا وعدے کیے تھے اپنے رب سے. بلکہ آپ دیکھیں جو اسراف ہوتا ہے ہمارا خوشیوں کے اندر وہ تو کوئی بیان کا محتاج ہی نہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں. تاریخ سے سبق حاصل کرو. بہت ضروری کہ ہم ہسٹری پڑھا کریں. عبرت بھی ہوتی ہے انسان کو اور حکمت بھی آتی ہے انسان کے اندر. پڑھیں ذرا عروج اور زوال کی جو داستانیں رقم ہوئی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، اور دین کی قدر آتی ہے انسان کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسٹریمزم سے بچایا ہوا ہے. اللہ کا خوف آتا ہے. کیا بڑی بڑی ایمپائرز تھیں، کیسے اللہ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور طرح طرح سے عذاب آئے ہیں، طرح طرح سے زوال آیا. بعض سڈن جیسے یہ پمپی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جب ماؤنٹ وسویس پھٹا اور پورے کا پورا شہر اس راکھ کے اندر دفن ہو کے رہ گیا. آج تک اس کے کھنڈرات اور آثار ہیں جو برآمد ہو رہے ہیں. یا بعض دفعہ سٹل طریقے سے آتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک سسٹم بیٹھنا شروع ہوا، پھر دوسرے پہ اثر ہوا، پھر تیسرے پہ اثر ہوا، پھر اکانومی بیٹھی، لوگوں نے مائگریٹ کرنا شروع کیا، کوئی وبا آ گئی، کسی نے حملہ کر دیا، یا پانی دریا نے رخ اپنا بدل لیا. کس کس طرح سے آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی تہذیبیں ہیں جو کہ ختم ہو کے رہ گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو کتنی ہی نسلوں کو ہم برباد کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تھا. سب سے بڑا ظلم شرک، اور سب سے بڑا شرک ہوتا کیا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو کریڈٹ دینا کہ وی دا گریٹ. اللہ سے بے خوفی. ان کے پاس رسول بھی ان کے آئے تھے اور یہ مکے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے کہ تم بھی کان کھول لو ذرا اپنے، تم بھی پچھلی قوموں سے الگ راستے پہ نہیں چل رہے ہو. اور رسولوں نے سمجھایا ان کو کہ تم خوشحالی برقرار رکھنا چاہتے ہو اللہ کی اطاعت کرو، لیکن وہ تو مان کر ہی نہ دیے.
تو اسی طرح پھر اللہ مجرموں کو سزا دیتا ہے، افراد کو بھی اور اقوام کو بھی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو بنایا ہے زمین میں خلیفہ. جو نازل ہوئی آیات تو پہلے براہ راست ایڈریس کس سے تھا؟ مشرکین مکہ سے، کہ تم کو ہم نے بنایا ہے جانشین. من بعدہم، ان کے بعد، کن کے بعد؟ وہ تباہ شدہ قوموں کے بعد. لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. تو اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ڈیفینیٹلی مکنس کے لیے ہے، عربس کے لیے ہے، لیکن جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، عمومی سیاق اور سباق ہم سب کے لیے ہے. ہم سب عبرت پکڑیں. وہی لاز آج ہم پر بھی نافذ ہیں، پریزنٹ ڈے ہیومنس پر بھی نافذ ہیں، اپلائی ہو رہے ہیں، جو قوم نوح پر اپلائی ہو رہے تھے، جو قوم لوط پر اپلائی ہو رہے تھے. جو ویسے کام کرے گا جو قوم نوح یا قوم لوط نے کام کیے تھے، ان پہ وہی عذاب آئے گا جو ان قوموں کے اوپر آیا تھا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا. تو وارن کر دیا کہ سنبھل کے قدم رکھنا، تمہارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، تم انڈر سرویلنس ہو. شرک کرنے والوں کو اللہ نے نہیں بخشا، تم شرک کرو گے تم کو بھی نہیں بخشے گا، اور تمہارا سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیات ان کو صاف صاف سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کرو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا یہ کام نہیں ہے اپنی طرف سے کوئی تغیر یا تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھ کو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ براہ راست خطاب تھا، کیفا تعملون، ہاں ہم دیکھ رہے ہیں تم کیسے عمل کر رہے ہو. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیہم آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے رخ بدل لیا، ڈائریکٹ خطاب نہیں کر رہا اللہ ان سے، ناراضگی کا اظہار ہے. التفات یاد ہے آپ کو؟ شروع میں ہم نے التفات کا لفظ پڑھا تھا کہ کیسے خطاب کا رخ بدل جاتا ہے ایک دم. یہاں التفات ہے. قرآن سن کر تل ملا اٹھا کرتے تھے مکے والے. دراصل شرک نے، ظلم نے، کفر نے ان کی روحوں کو زخمی کر دیا تھا. قرآن کی جب دوا تھی، جب مرہم اور شفا تھی قرآن کی، جب وہ نازل ہوئی تو ان کو سٹنگ کرتی تھی. آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، جب انسان شروع میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو انذار زیادہ محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے بہت، اس لیے کہ جو قرآن جن چیزوں سے روک رہا ہوتا ہے وہ انسان اپنے اندر ان کو پا رہا ہوتا ہے کہ ہم تو انہی ساری خبروں کے مستحق بنے ہوئے ہیں، ہم ہی جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، ہر چیز اپنے اوپر اپلائی ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ان کا حال یہی تھا. یاد ہے آپ کو ہم نے بات کی تھی کہ جو مکی قرآن ہے، مکی صورتیں، یہ مشرکوں کافروں کو بہت پنچ کرتی ہیں، بہت ہرٹ کرتی ہیں ان کو شریعت سے کوئی خاص مطلب نہیں ہے. مدنی صورتوں کے بارے میں زیادہ ان کو فکر نہیں ہے، ان کو اس سے بہت گھبراتے ہیں. اسی عقیدے کی بات آ رہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر آئینہ نظر آ رہا ہوتا ہے ان کو، تو قرآن تو ان کو آئینہ دکھاتا تھا، قرآن تو ان کا علاج کر رہا ہوتا تھا. اس پہ تل ملا اٹھتے تھے، بھڑک اٹھتے تھے، کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور کلام لے کر آؤ، او بدل ہو یا اس کو تم ایڈٹ کرو، کوئی سافٹ ویئر ورژن لے کر آؤ. کہتے تھے کوئی اور آئینہ لے کر آؤ جس میں کہ ہمیں اپنے چہرے اچھے دکھائی دیں. ذرا ہماری خواہش، ہمارے کلچر کے مطابق تم قرآن کو بدل دو. اب دیکھیں آئینہ بدلنے سے چہرہ تو نہیں بدلتا. کسی نے کہا ہے نا کہ خود بدلتے ہی نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ بالکل ہم پہ اپلائی ہوتی ہیں ساری چیزیں، وہ پہلے ان پہ اپلائی ہو رہی تھیں. تو یہ ہم دیکھیں کہ قرآن کا میسج کتنا اسٹریٹ فارورڈ اور کتنا اسٹرانگ ہوگا.
کوئی کمپرومائز نہیں. قرآن کے اندر ان کمپرومائزنگ مونوتھیزم ہے. اللہ کی وحدانیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. تو کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بہت اسٹرکٹ ہے, یہ تو بہت سیویئر ہے, یہ تو بہت ان کمپرومائزنگ ہے. ٹو وے ڈائلاگ ہونا چاہیے, کچھ ہماری بھی مانو, کچھ اپنی منواؤ. یہ کیا بات ہے کہ بس تم تو کہتے ہو کہ بس میری مانے جاؤ, جو میں کہوں وہی کیے جاؤ. ہماری رسمیں ہیں, ہمارے آباء و اجداد کے عقائد ہیں, ان کا بھی تو کچھ لحاظ ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ دیکھو ہمارے نبی کا معاملہ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے وہ قرآن کو بدل دیں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی, میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل کے رکھ دوں. امپاسبل ہے, میرے بس میں نہیں ہے کہ میں قرآن کے احکامات کو بدل دوں. یونیورس کے بارے میں تو کوئی یہ فیصلہ نہیں کرتا. کسی نے کہا نہیں جا کے آئنسٹائن سے کہ آپ لا آف گریوٹی بدل دیں. جو یہ کہتا تو لوگ ہنستے اس کے اوپر, کہتے آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ, آر یو کریزی. آئنسٹائن کیسے, وہ تو آئنسٹائن تو خالی تم کو لا بتا رہا ہے, وہ کیسے بدلے گا؟ تھیوری آف ریلیٹیوٹی وہ تو نہیں چینج کر سکتا. یا نیوٹن سے کہنا کہ تم لا آف گریوٹی بدل دو اس لیے کہ تم نے ڈسکور کیا. ڈسکور ہی کیا تھا نا, اس کا کنٹرول تو نہیں تھا اس کے اوپر. کسی نے نیوٹن سے نہ کہا ہوگا کہ تم لا آف گریوٹی بدل دو, یا آئنسٹائن سے کہیں جا کے تم لا آف ریلیٹیوٹی چینج کر دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر کیسے فرمائشیں کر رہے تھے لوگ کہ آپ جو ہے وہ قرآن کے احکامات کو بدل دیں؟ یونیورسل کانسٹنٹس, لاز آف نیچر انسان کی مرضی کے تابع نہیں ہیں. اسی طرح قرآن کے احکامات انسان کے تابع نہیں ہیں. جو کچھ قرآن میں ہے محکم ہے, محکم. قرآن حاکم بن کر آیا ہے, اپنے پیچھے چلانے کے لیے آیا ہے, پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا. رسول کی ہمت نہیں تھی کہ ذرا سا کمپرومائز کریں یا ذرا سا گلاس اوور کر سکیں. کہا کہ انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. یہ رسول کہہ رہے ہیں اگر میں نے کوئی تبدیلی اس کے اندر کی تو میں تو بڑے عظیم عذاب سے ڈرتا ہوں, اللہ کی طرف سے کہیں مجھ پہ عذاب نہ آ جائے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بہادر بن کے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ دراصل قرآن کا یہ مطلب نہیں تھا جو محمد نے بتایا تھا, قرآن کا تو اب یہ مطلب ہے. بھائی واہ, صاحب قرآن سے بڑھ کر تم علم والے ہو گئے. یا بعض دفعہ کوئی سائنس کے بارے میں کوئی لوگ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں, جبکہ قرآن کے بارے میں ہم سے کوئی کہے کسی چیز, کسی فنومنن کے بارے میں کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس, سائنس تو یہ کہہ رہی ہے, قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, اب ایکسپلین کرو. تو دنیا میں اب یہ قانون ہے کہ سائنس جو ہے وہ سمجھیں کہ ڈومیننٹ ہے, ہر چیز کے اوپر سائنس بیٹھ گئی ہے آ کے. یا وہ کہیں کہ قرآن تو یہ قانون دے رہا ہے, مثال کے طور پہ حد پنشمنٹس ہیں فار ایگزامپل, یا لاز آف انہیریٹنس ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں, کام دھندا نہیں کرتی تھیں, کوئی رسپانسبلٹی ان پہ نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, جب تم مردوں کے انڈر ہو تو تمہارا آدھا حصہ ہے بیٹے کے مقابلے میں, اور بیٹے کا دگنا حصہ ہے. اب تو حالات بدل گئے ہیں, تو لہٰذا اب تو یہ چیز چینج ہو جانی چاہیے, اب تو بیٹی اور بیٹے کا برابر کا حصہ ہونا چاہیے. یا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی فائنینشیل میٹرز میں جو آدھی رکھی اللہ تعالیٰ نے مردوں سے, وہی والی بات کہ عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں, اب تو عورتیں پڑھ لکھ گئی ہیں. لہٰذا اب ایز آف ناؤ, ایز ان 2020, اب عورت اور مرد کی گواہی فائنینشیل میٹرز کے اندر بالکل برابر ہوگی. کوئی ایسی باتیں ہم سے اگر پوچھے یا کہے ہم سے, تو ہم کہہ دیں پورے یقین, پورے ایمان کے ساتھ کہ ہم قرآن کو خود نہیں بدل سکتے اپنی طرف سے. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی, میں اپنی طرف سے قرآن کو نہیں بدل سکتی. میں اپنی وراثت میں بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ نہیں دے سکتی. چاہے بیٹی میرے پاؤں دھو دھو کر پیتی ہو, اور چاہے بیٹے نے میری شکل جو ہے وہ 25 سال سے نہ دیکھی ہو. اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کو بچائے ایسی صورتحال سے. مراد ہے ہم انڈیویجولس کی بات کر رہے ہیں. میں قرآن کا رول کیسے بدلوں؟ ہم تو قرآن کا حکم نہیں بدل سکتے. وہ کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ بڑے منافق تھے, بڑے نظر باز تھے, عورتوں کو گھورا کرتے تھے, تو اللہ نے پردے کے احکامات نازل کر دیے. آج تو لگتا ہے کہ سارے لگتا ہے فرشتے بن گئے ہیں جیسے. آج تو نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی گھورتا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اب پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دنیا بڑی سویلائزڈ ہو گئی ہے. ذرا
ذرا کہتے ہیں کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لیں تو ان کو ساری سویلائزیشن سمجھ آ جائے گی. تو بہرحال میں کہتی ہوں دنیا میں فرشتے بھی بس جائیں نا آ کر, کوئی مرد نظر اٹھا کر کسی عورت پہ گندی نظر اگر نہیں ڈال رہا, ناٹ ایون ون, تب بھی قرآن کے احکامات اپنی جگہ رہیں گے. یہ اٹل ہیں, یہ ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے, ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور اگر کسی نے تبدیل کیا تو رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو یہ قرآن ریوائز نہیں ہو سکتا, ایڈٹ نہیں ہو سکتا. ان کو بھی چاہیے تھا کہ کوئی فوٹو شاپ ورژن دو, ذرا تھوڑا وائٹ واش کرو قرآن کو. یہ بہت سٹارک ہے قرآن, یہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ہے. اور سچی بات ہے, دیکھیں الحق مرون, حق جو ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے, اور چیزوں کو سپریٹ کرنے کے لیے انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر ہوتا نہیں. کہاں تک مداہنت کریں گے مجھے بتائیں, کہاں تک ایڈجسٹ کریں گے, کہاں تک کمپرومائز کریں گے. 2 قدم کمپرومائز کریں گے, لوگ 2 قدم اور پیچھے دھکیلیں گے. آپ 2 قدم کمپرومائز کریں گے, وہ 2 قدم اور پیچھے دھکیلیں گے. تو یہ ہو نہیں سکتا. جمنا ضروری ہے, اسٹرینتھ آف کیریکٹر بہت ضروری ہے. اچھے لفظ نہیں ہے اسٹینڈ لے لینا, مثال کے طور پہ اسٹینڈ لینا یا اسٹینڈ نہیں لینا نہیں. میں اس چیز سے نہیں ہٹ سکتی, سیدھی بات. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا, سمجھ آتا ہے ویری گڈ, نہیں سمجھ آتا تب بھی کرنا تو وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے, لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا, ما تلوتہ علیکم, میں یہ تلاوت نہ کرتا تم پر, ولا ادراکم بہ, اور نہ اللہ تم کو اس کی کوئی خبر دیتا اس قرآن کی, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, اس سے پہلے میں کتنی زندگی اے کافروں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں, کیا عقل نہیں آتی تم کو؟ اچھا, اب یہاں پر ایک بات آئی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں آیا. بیک گراؤنڈ ہمیں خود فل کرنا ہوگا. صحابہ کو بیک گراؤنڈ فل نہیں کرنا ہوتا تھا. کیوں؟ وہ تو بیک گراؤنڈ خود تھے, ان کے سامنے حالات موجود تھے, ان کو پتا تھا قرآن کس کے جواب میں بات کہہ رہا ہے. مثال کے طور پہ میں اور آپ یہاں موجود ہیں, اب میں کہتی ہوں مٹی پڑی ہے صاف کر دیں, میں پوائنٹ کر کے کہہ رہی ہوں نا مثال کے طور پہ. آپ کو سب کو پتا ہے کہ میں نے اس کرسی کی طرف پوائنٹ کیا ہے اور میں کہہ رہی ہوں مٹی پڑی ہے صاف کر دیں. لیکن اگر کوئی آن لائن سن رہا ہے, اس کو تو پورا بتانا پڑے گا کہ ایک کرسی تھی, اس پر مٹی تھی, اس کو صاف کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو صحابہ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی اس ایکسپلینیشن کی, ہمیں ضرورت ہے. تو یہاں پر تو یہ آیات آ گئی, صحابہ کو پتا تھا بات کیا ہے, ہمیں پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کفار الزام لگایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دراصل یہ ہم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہمیں نروس کر رہے ہیں, یہ ہمیں امپریس کرنے کے لیے اپنی طرف سے کلام بنا بنا کر لاتے ہیں اور ہم پہ طنز کر رہے ہیں. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی مرضی سے یہ بھاری کلام نہیں اٹھا رہا, نہ میری خواہش یا فرمائش کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا ہے. یہ تو گاڈ گیون ریسپانسبلٹی ہے. اور لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا, ما تلوتہ علیکم, میں تم پہ اس کو نہ پڑھ کے سناتا, میں اس کے ذریعے سے انذار تبشیر نہ کرتا, اور نہ اللہ تمہیں سکھاتا اور کہا کہ میں کتنی عمر گزار چکا ہوں تمہارے درمیان, مجھے خود گھڑ گھڑ کے سنانی ہوتی آیات تو اب تک یہ کام کر چکا ہوتا. میں اب 50 سال کا ہو رہا ہوں. جب سورہ یونس نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوگی تقریباً 50 کے لگ بھگ, تو اب 50 سال کا میں ہو گیا. اب تم سمجھتے ہو کہ میرا کردار, میرا اخلاق ایسا بدل جائے گا کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے لگ جاؤں گا, اقتدار کے لیے ایمبیشس ہو جاؤں گا. دراصل آپ دیکھیں کہ 40-50 سال کی جو عمر ہوتی ہے, اس میں تو عادتیں پختہ ہو گئی ہوتی ہیں. اس وقت عام طور پہ انسان نہیں بدلتا, بلکہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کی شخصیت کا وہ رنگ اور نمایاں ہونے لگتا ہے. تو یہ اپنی عمر کو گواہی کے طور پہ پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ بہت بڑی گواہی ہے. بہت کم لوگ اس کی جرات کر سکتے ہیں, ہم جیسے تو نہیں کر سکتے. ہم تو کچھ تھے اور کچھ ہوئے, اور ابھی بھی بہت کمی ہے. ہم اپنی پچھلی زندگی کو ثبوت کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے. ہمارا بے داغ ٹریک ریکارڈ نہیں ہے.
بلکہ ہم کو تو تانے سننے پڑتے ہیں کہ خود تو پہلے ایسی تھی، اب تم یہ باتیں کرنے لگ گئی ہو، خود تو یوں کیا کرتی تھی اب ایسے کرنے لگ گئی ہو. ہم تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی کرتے رہتے ہیں. انبیاء ہی ہوا کرتے تھے جو اپنی شخصیت کو چیلنج کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ یہ ہے میرا دیکھو پرنسٹین ٹریک ریکارڈ، انبلیمشڈ زندگی میری، ایک نقطہ تم ایک انگلی نہیں رکھ سکتے اس کے اوپر کہ میں نے دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بولا تھا، زنا کیا تھا، یا اقتدار کی ہوس میں نے لوگوں کی ٹانگیں گھسیٹی تھیں، سازشیں کی تھی. ایک انسٹنس تو ظاہر ہے. پھر مکے والے کیا کر سکتے تھے سوائے یہ کہ چپ ہو جائیں. اور ان کا چپ ہونا، دیکھیے یہ ایسے آئس برگز ہوتے ہیں نا، آج کل کیا پرابلم ہے آئس برگز کا، اوپر سے تو وہ موجود ہیں لیکن سائنٹسٹ پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کے اندر سے یہ پگھلنا شروع ہو رہے ہیں، پانی ان کے اندر جا رہا ہے اور یہ اندر سے نرم ہو رہے ہیں اور ایک دن یہ سارے کے سارے گر پڑیں گے سمندر کے اندر. تو یہی ان کا معاملہ تھا. یہ جو دلائل قرآن دیا کرتا تھا اور اتنے پرزور دلائل قرآن دیا کرتا تھا، اندر سے یہ میلٹ ہو رہے تھے. بس پھر ایک دن فتح مکہ کے دن سارے کے سارے پکے ہوئے پھل کی طرح اسلام کی گود میں گر گئے آ کر. آگے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی خود کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اگر اللہ پر جھوٹ باندھوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور تم اس کلام کو جھٹلاؤ یا بدلوانے پر زور لگاؤ تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اور ان کے اپنے نفس گواہی دیتے تھے کہ ظالم ہم ہی ہیں، محمد ظالم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالاتر اور بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی شرک پھر دعا کا یہاں پر ذکر ہے اور اس کا بیکار ہونا اور یوز لیس ہونا بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکار رہے ہو بیکار ہے، خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، شرک کر کے سخت گناہ گار ہو رہے ہیں، نہ دعا قبول ہو رہی ہے، الٹا شرک کا گناہ ان کو مل رہا ہے. دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. کوئی لات منات عزا کوئی بخشوانے نہیں آئے گا. شیطان نے عقیدہ سمجھایا کہ انسانیت نے دنیا میں اپنے سفر کا آغاز شرک سے کیا تھا، کوئی شرک سے نہیں کیا تھا. جو ان کے ساتھی ہیں جو اللہ کے پارٹنرز بنائے ہیں کوئی نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان. یہ بڑے مزے کی بات ہے. اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ کا شریک ہے، تو اللہ کو تو علم نہیں ہے ان چیزوں کا کہ اللہ کے ساتھی ہیں. تم بتاؤ گے؟ اللہ سے زیادہ تم جانتے ہو. ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے قرآن میں انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ. اب اللہ کو اگر نہیں پتا اس کا مطلب ہے ہی نہیں. اگر پارٹنرز ہوتے، ساتھی ہوتے تو اللہ خود بتا دیتا. تو اللہ تو بہت بلند ہے، پاک ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلی ہی ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. کیا خیال تھا ان کا کہ انسانیت نے دنیا میں سفر کا آغاز شرک سے کیا؟ بتایا کہ نہیں، سب شروع میں بالکل ایک ہی عقیدے پہ تھے. توحید کے سورج تلے انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہماری عقل، ہمارے فہم کے لیے امتحان گاہ بنا دیا
کہ کون نفس کے ورغلانے اور شیطان کے بہکانے میں آ جاتا ہے اور کون نہیں آتا. یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ مجھے شرک کرنا ہے یا نہیں کرنا. اللہ مہلت دے رہا ہے، ورنہ اللہ کے لیے حق کا ثبوت پیش کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے مہلت تم کو دی ہے، تم خود پہچانو، سب نشانیاں بتا دی ہیں. تو پہلے سب امت توحید پر تھی، امت سے مطلب ہے ساری دنیا، ساری انسانیت. پھر انہوں نے اختلافات شروع کرے، اور ایک اگر اللہ کے ہاں فیصلہ طے نہ ہو گیا ہوتا کہ اللہ فوراً سزا نہیں دے گا، فوراً حساب نہیں لے گا، لقضی بینہم، تو اللہ تعالیٰ سارے فیصلے چکا دیتا جو ان کے درمیان آپس کے اختلافات ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تیرے ہاں فیصلے ہوں تو میں حق پر ہوں، میرے حق میں فیصلہ ہو. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. تو کیا نشانی مانگتے تھے؟ سورۃ الانعام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا. معجزے مانگتے رہتے تھے. تو فرمایا کہ جس طرح قرآن میری خواہش، میری فرمائش کے تحت نازل نہیں ہوا، اس طرح معجزہ میری فرمائش خواہش کے حساب سے نازل نہیں ہو سکتا. اللہ چاہے گا تو کرے گا، سارا غیب اللہ کے پاس ہے. نہیں مانتے تو انتظار کرو. حسرت والا انداز ہے کہ کتاب سے نہیں مانتے تو چلو پھر عذاب کا انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ اب انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، انجام کس کا بہتر ہوتا ہے اور کس کا بدتر. تو بیسکلی شرک کے خلاف دلائل ہیں جو کہ آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک.